السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے موزم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اب حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ کل اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور وہ اہم ملاقات ہوگی ماضی کے بہت درینہ دوست اور اب کے سیاسی رقیب اور ممکنہ طور پر سیاسی حلیف مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی۔ اور اس ملاقات کے اندر نہ صرف دونوں جو اہم سیاستدان ہیں وہ اپنی اپنی میل ملاقاتوں کے حوالے سے اپنا جو تبادلہ خیال ہے، اپنی جو فیلنگز ہیں یا اپنے نوٹس ہیں ان کو شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تعین ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کب پیش کی جائے گی، اور لانگ مارچ جو ہے وہ مل کر کیا جائے گا یا الگ الگ کیا جائے گا، یا لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین جو معاملہ ہے وہ ہے جہانگیر ترین کے حوالے سے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان دونوں ہی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اچھے روابط رکھتے ہیں، اور اس قسم کی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے سے ملاقاتوں کے بعد بلاول صاحب سے بھی جہانگیر ترین صاحب کی ایک ملاقات ہو چکی ہے، اور ان سارے معاملات کا جو تسلسل ہے یقینی طور پر یہ اس سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا ان ہاؤس چینج یا عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے جو بھی فارمولہ اپوزیشن لیڈرز نے طے کیا ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر نہ صرف کام جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اور زیادہ فوکسڈ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کی ملاقات میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کا اظہار ہوگا، زبان سے نہیں لیکن عمل سے اظہار ہوگا، کہ وہ اشارہ جس کے لیے مسلم لیگ، کاف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں جس کی منتظر ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ اشارہ ان کو مل رہا ہے۔ اگر مل رہا ہے تو کب تک مل رہے گا، اور اگر نہیں مل رہا ابھی تک تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ بھی کل ان کی گفتگو سے، ان کی ملاقات کے جو منٹس ہیں جو بعد میں سامنے آئیں گے اس سے اس ساری صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تمام سوالات جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ان کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کو مبارکباد دینا بہت حد تک ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے راستے میں دو اہم ترین جو رکاوٹیں تھیں ان کو نہ صرف دور کر دیا ہے بلکہ اب اپنی پیش قدمی ان کی زیادہ تیزی سے جاری رہے گی، کیونکہ تحریک انصاف نے بنیادی طور پر جو کراؤڈ پولر ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر اس لیول پر نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ کراؤڈ کو سڑکوں پر لے کے آ سکے یا کراؤڈ کو سے اپنی بات منوا سکے، اور یقینی طور پر عمران خان صاحب کی کراؤڈ پاپولیرٹی تو ابھی تک موجود ہے، کم ضرور ہوئی ہے لیکن وہ انٹیکٹ بھی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے آج دو اہم فیصلے کیے ہیں۔ ایک، زبان بندی کا قانون منظور کر لیا گیا ہے، آرڈیننس کل جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس نے سرکولیشن سمری کے ذریعے دو آرڈیننسز کی منظوری دی تھی۔ ایک زبان بندی کا قانون ہے، یعنی جو پی کا آرڈیننس ہے اس کے اندر مزید ترمیم کر دی گئی ہے، اور ان ترامیم کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیروگیٹری ریمارکس، ذلت امیز ریمارکس یا ایسے ریمارکس جن کی وجہ سے کوئی بندہ یہ سوچے کہ اس کی حد تک ہوئی ہے، اس کی تذلیل ہوئی ہے، وہ جو ہے ایف آئی اے میں جا سکتا ہے اور ایف آئی اے میں شکایت درج کرا سکتا ہے۔ شکایت درج کرانے کے نتیجے میں جس شخص کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے فلاں شخص کا دل دکھایا ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، ایف آئی اے بغیر کسی وارنٹ کے اس کے گھر پہ چھاپا مار سکتی ہے، اس کو گرفتار کر سکتی ہے، 6 مہینے تک اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے۔ نہ صرف 6 مہینے میں کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے بلکہ اس دوران وہ شخص کسی بھی جگہ سے جا کر ضمانت لینے کا بھی اس کو یہ حق جو ہے، بنیادی انسانی حق جو ہے وہ بھی اس کو تفویض نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ 6 مہینے کے اندر اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور 6 مہینے تو جیسے شکایت درج ہوگی وہ 6 مہینے کے لیے اندر، اور یقینی طور پر اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر 2 سال کی قید، 5 سال کی قید اور 2 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بنیادی طور پر 2 خبروں کی وجہ سے۔ 2 خبریں، ایک تو خاتون اول کی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں، کشیدگی ہو گئی ہے، نوبت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ لاہور آ گئی ہیں، لاہور میں اپنی سہیلی کے گھر آ گئی ہیں، اس قسم کی جو وہ سوشل میڈیا پر خبریں وائرل تھیں، اس کے حوالے سے یہ ایک فیصلہ لیا گیا۔ دوسری جانب یہ جو
وزراء کے اندر اسناد کی تقسیم کی گئی تھی کارکردگی کی بنیاد پر، وہاں پہ مراد سعید صاحب کا آ گیا تھا پہلا نمبر، اور مراد سعید صاحب کا پہلا نمبر آنے کے بعد ریحام خان صاحب کی کتاب اور کتاب کا صفحہ 237 یہ بن گیا تھا موضوع بحث، اور پھر مختلف ٹی وی شوز کے اندر اس کے حوالے سے ذکر آیا تھا، اور محسن بیگ صاحب نے اس حوالے سے جو باتیں کی تھیں تو وہ بھی اب نشانہ عبرت بن چکے ہیں، لیکن ابھی تک چونکہ وہ غصہ ہے وہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہو سکا، تو محسن بیگ صاحب کے خلاف کل ایک پرچہ کراچی میں درج کر لیا گیا ہے، ایف آئی اے سرکل کراچی میں، اور ایک اور ایف آئی آر تھانہ مارگلا کے اندر درج کر دی گئی ہے، یعنی محسن بیگ صاحب کو طویل مدت تک جب تک خان صاحب کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی، محسن بیگ صاحب کو حوالات میں سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا ایک مکمل منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ خیر، آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب یہ قانون بن چکا ہے، لہٰذا کوئی بھی بات اگر میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، ٹی وی پر آ کے، میڈیا پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، ایسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریمارکس کے اوپر آپ کو 6 مہینے کی قید 5 سال کی قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اب اس کو تیار رہنا چاہیے، اور بنیادی طور پر عمران خان صاحب اپنے خلاف اٹھنے والی کسی بھی آواز کو چونکہ سننا پسند ہی نہیں کرتے، لہٰذا یہ ان کی کامیابی ہے کہ کم از کم آرڈیننس کی حد تک انہوں نے اس قانون کو نافذ کر دیا ہے۔ اب یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا نہیں ہوگا، کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا، لیکن ابھی کم از کم یہ جو 120 دن ایک اور 90 دن ایک، یہ ابھی تک یہ قانون انٹیکٹ رہے گا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس وقت تک خان صاحب کی حکومت برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ دوسرا جو عمران خان صاحب نے اپنے راستے میں رکاوٹ کو دور کیا ہے وہ ہے جناب انتخابی مہم میں حصہ لینا۔ اس وقت عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ ان کی حرکت میں آئے بغیر کے پی کے کا دوسرا مرحلہ ہو یا پنجاب ہو یا اگلے عام انتخابات ہوں، لوگوں کو وہ اپنے ساتھ اٹریکٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ان کا پبلک میں جانا ضروری ہے، اور پبلک میں جانے سے جو قانون ان کو روکتا ہے اس قانون کے اندر تبدیلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس کے اندر یہ پابندی لگائی گئی تھی، انتخابی ایکٹ کے اندر جو ترمیم تھی اس کے ذریعے کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر، وفاقی وزیر، مشیر، معاون خصوصی، صوبائی وزیر، ایم پی اے، ایم این اے، کسی بھی اور حلقے کا، اور حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والا یا اپوزیشن جماعت سے تعلق رکھنے والا، وہ اس حلقے کے اندر انتخابی مہم نہیں چلا سکتا، اس پر پابندی لگا دی گئی تھی تاکہ امپارشیلٹی آف دی الیکشن وہ برقرار رہ سکے۔ اب اس قانون کی وجہ سے عمران خان صاحب اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی وہ کسی بھی جگہ پر جا کر انتخابی مہم نہیں چلا سکتی تھیں، اور عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ آپ بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ تھا کے پی کے میں، اس کے اندر آپ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہو سکے تھے، آپ نے جا کر وہاں پر جلسے جلوس نہیں کیے تھے، بلکہ آپ جب پشاور آئے تھے جہاں پر آپ نے صحت کارڈ کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرنا تھا، تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو اسلام آباد میں ہی ایک نوٹس تھما دیا تھا کہ جناب آپ وہاں پر نہیں جا سکتے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اس نوٹس کو یوں پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکا اور آپ اسلام آباد میں چلے بھی اور پشاور چلے بھی گئے اور وہاں پر جا کر تقریب سے خطاب بھی کیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی اس نوٹس پر کسی قسم کی اور کوئی فردر کارروائی نہیں کی۔ اب چونکہ الیکشنز کا ہے اور اس وقت عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی مہم کو وہی چلا سکتے ہیں، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ عام انتخابات کی مہم چلا رہے ہیں لیکن بلدیاتی انتخابات کی ٹیگنگ کے ساتھ۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو منڈی بہاؤالدین گئے ہیں عمران خان صاحب، تو وہاں پر بھی بنیادی طور پر منڈی بہاؤالدین کا جو ایریا ہے، جو ضلع ہے، شاید وہ بھی اسی میں شامل ہے جہاں پر بلدیاتی انتخابات کا پہلے مرحلے کے لیے 29 مئی کو وہ الیکشنز ہونے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس حلقے کے لیے ممکنہ طور پر کوئی ہزارہا کروڑ روپے کے منصوبے وہاں پر انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے، اور میں نے کچھ دیکھا تھا ایک ٹویٹ اس قسم کا کہ 30 ارب روپے مالیت کے انہوں نے یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا افتتاح کیا، اور ابھی اگر وہ چاروں صوبوں کے اندر یا ان اضلاع کے اندر، جیسے ملتان جانے کا ان کا پلان ہے، رحیم یار خان جانے کا پلان ہے، گھوٹکی جانے کا ہے، پشاور جانے کا یا اور جگہوں پر، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں تو یقینی طور پر ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے، اس کے لیے چاہیے پیسے، اور پیسوں کا ہی اس وقت سارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ایک جانب اس مسئلے کو انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی، ایک آرڈیننس لے آئے، اور اس آرڈیننس کے بعد اب ان پر، یعنی چونکہ آرڈیننس آج سائن کر دیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے، تو اس کے بعد اب عمران خان سمیت تمام
پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ پابندی ختم ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی انتخابی حلقے میں نہیں جا سکتے، لہٰذا اب انتخابی عمل میں مداخلت اور خاص طور پر سرکاری اہلکاروں کی مداخلت، اس کا ایک دروازہ یقینی طور پر کھلے گا۔ دوسری جانب انتخابی مہم اگر چلانی ہے تو اس کے لیے پیسے درکار ہیں، اور پیسے پی ٹی آئی تو نہیں خرچ کرے گی نا، پیسے تو ترقیاتی منصوبوں کی مد میں حکومت پاکستان خرچ کرے گی، اور حکومت پاکستان کو اس کے لیے چاہیے پیسے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنوری کی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں 6 روپے 10 پیسے پر یونٹ بجلی کی قیمت کو بڑھانے کے حوالے سے درخواست نیپرا کو دائر کر دی گئی ہے منسٹری کی طرف سے، واٹر اینڈ پاور کی، اور اس کے لیے اب جو نیپرا ہے اس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے مطابق یہ جو منصوبہ ہے، یعنی ایک مہینے کے لیے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 6 روپے 10 پیسے پر یونٹ بڑھائی جائے گی، تو اس کی مد میں 60 ارب روپے کا ریونیو حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ کلیکٹ کر سکیں گے۔ اب اگر جنوری کے مہینے کے اندر یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہے اور مارچ کے اندر عمران خان صاحب انتخابی مہم چلاتے ہیں یا مختلف جلسوں سے خطاب کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ جو 60 ارب روپیہ ہے، یہ جو اکٹھا کیا جائے گا میرا اور آپ کا خون نچوڑ کے، تو وہی پیسے وہاں پر جا کے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی نے اپنے لیے فنڈ ریزنگ نہیں کرنی، یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں جس کی مد کو جس کو خرچ کیا جائے گا پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر، اور پی ٹی آئی کے انتخابی امیدواروں کی ووٹنگ اور سپورٹنگ کے لیے وہاں پر ان پیسوں کو خرچ کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کرپشن نہیں؟ وہ شخص جو منڈی بہاؤالدین اور اس کے علاوہ دیگر جلسوں پہ کھڑے ہو کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا، تو کیا یہ اب یہ بات ان کے لیے کہنا کسی حد تک قابل قبول ہوگی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ عمران خان صاحب کو کم از کم اس سوال پر غور کرنا چاہیے، لیکن اب غور کرنے کا وقت میرا خیال ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں، یہ جو ان کے گرد نیٹنگ ہو رہی ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب علالت کے بعد کل ملاقات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اس کی ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی آ گئی ہے۔ ڈنر پر ملاقات کریں گے اور مختلف سیاسی امور پر گفتگو کریں گے، اور یقینی طور پر دونوں لیڈرز کے درمیان جو گفتگو کا محور ہوگا وہ وہی پلان آف ایکشن ہوگا جو اس وقت انہی لیڈرز کے درمیان ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کا، یا عمران خان صاحب کو گھر بھیج کے ملک کے اندر نئے انتخابات کی راہ کو ہموار کرنے کا۔ اب کل کی ملاقات اس حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب دن کم رہ گئے ہیں، بہت زیادہ نا، کیونکہ 20 فروری ہو گئی ہے۔ 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھیں گی، اور یہی وہ 6-7 دن ہیں۔ 23 فروری کو میرا خیال ہے عمران خان صاحب جا رہے ہیں رشیا، 25 کو واپس آ کے وہ بہادر آباد کا دورہ کریں گے، ایم کیو ایم جائیں گے، اور ایم کیو ایم سے پر جا کر وہاں پر اپنے لیے حمایت کا ادا کریں گے۔ دیکھیں اب وہاں پہ ان کو کیا جواب ملتا ہے، اور لیکن سارے جواب اور یہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جڑی ہوئی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی جڑی ہوئی ہے اس ایک اشارے پر، جس کے بعد گیم نے حقیقی معنوں میں آن ہونا ہے، اور وہ گیم جیسے ہی آن ہو جائے گی تو پھر بہت تیزی کے ساتھ یہ جو سیاسی سفر ہے اس کا آغاز ہوتا بھی نظر آئے گا، اس کا انجام بھی ہوتا نظر آئے گا۔ اور یقینی طور پر آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان یہ جو نوٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتوں کے، رابطوں کے، حوالوں کے، یہ نوٹس بھی شیئر کریں گے، اور پھر وہ پلان کو اس کی جو نوک پلک ہے اس کو سوار کے یہ بات طے کریں گے کہ ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کب کرنا ہے، کیونکہ مختلف آپشنز اس والے سے زیر غور ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کر ایک لانگ مارچ کریں، اور اس کے لیے انہیں اپنی کچھ ڈیٹس جو ہیں، پی ڈی ایم نے چونکہ 23 مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، انہوں نے 27 فروری کا اعلان کیا ہوا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لانگ مارچ میں شرکت کریں گے، فل ایکسٹینٹ وہاں پہ اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے، یا الگ الگ لانگ مارچز کریں گے، یا درمیانہ کوئی راستہ نکالیں گے، کچھ ایسی کوئی تاریخ کا تعین کریں گے مارچ کے 2nd ویک کے اندر، مارچ کے 3rd ویک کے اندر، تاکہ دونوں کو کوئی ون ون سچویشن مل جائے۔ یہ بھی کل کے ایجنڈے کے اندر شامل ہے۔ اہم چیز ہے اشارہ، اور اشارہ کیوں نہیں آ رہا؟
اور اشارہ کب تک آئے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اب تک، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو، چاہے وہ بلاول صاحب کی ہو، بنیادی طور پر اس پوری گیم کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ جہانگیر ترین فیکٹر ہے. اور جہانگیر ترین صاحب چونکہ سیاست کے اندر بڑے گھاگ کھلاڑی ہیں اور وہ irrelevant رہ نہیں سکتے پولیٹکس سے، کیونکہ ان کے سیاست کے ذریعے ہی دیگر معاملات چل رہے ہیں، اور ان کے اوپر تاحیات نااہلی کی تلوار بھی ہے، بلکہ نااہل ہو چکے ہیں وہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی. اولین تو خواہش ان کی یہ ہوگی کہ ان کو اس قسم کی کوئی گارنٹی مل جائے کہ ان کے اوپر سے یہ جو تاحیات نااہلی کی جو تلوار ہے، یا جو ان کے بارے میں یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے، پارلیمنٹ کچھ اس قسم کی قانون سازی کرے کہ وہ بار ان سے وہ پابندی ان سے ہٹ جائے اور پھر وہ نیشنل پولیٹکس کے اندر حصہ لے سکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جماعت کو اقتدار میں آئے جو آ کر اس قسم کی قانون سازی کرے، اور وہ قانون سازی کر کے نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب سمیت دیگر جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر سے اس پابندی کا خاتمہ کرے. دوسرا راستہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو پٹیشن ہے، اعتراض لے گئے تھے، پتہ نہیں وہ داخل دوبارہ انہوں نے کی یا نہیں کی، وہ راستہ ہے. جہاں تک اشارے کی بات ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے اس قسم کا کچھ صورتحال کہ وہ اشارہ اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور ممکنہ طور پر ہفتے 10 دن کے اندر وہ اشارہ سامنے آ سکتا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کے اندر بھی تیزی آ سکتی ہے. اور اگلے 10 دن میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے امپورٹنٹ رہیں گے. فروری کا لاسٹ ڈیز یا مارچ کا پہلا ہفتہ، اسی کے دوران یہ ساری گیم نے نہ صرف تیار ہونا ہے بلکہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اور کل کی ملاقات اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.